لیزر ہیئر ریموول، جس کی بار بار ہمیں کوشچنس بھی آ رہے ہیں بہت زیادہ کہ لیزر ہیئر ریموول ایز کمپیریزن ٹو دا ہوم لیزر جو آج کل ہے، اس کا کمپیریزن کر کے بتائیں کہ ان دونوں میں کیا پروز اینڈ کونز ہیں، کہ کیا کس کا کیا ایج ہے اور کس کا نہیں ہے۔ اچھا، پہلے ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ جو لیزرز ہیں کمرشلی اویلیبل، جو کلینکس پہ کمرشلی اویلیبل لیزرز ہیں، اس میں کئی طرح کی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، جیسے آپ کو کیو سوئچ ملتی ہے جو بلیچنگ کرتی ہے، ساتھ وہ ملازمہ کے لیے یوز ہوتی ہے، یا پیکو ہے، یا جو پگمنٹیشن لیزرز ہیں یا پگمنٹیشن کے ٹریٹمنٹس کے لیے ہیں یا بلیچنگ کے لیے ہیں، وہ بالکل علیحدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیئر ریموول ٹیکنالوجی ہے، اس میں این ڈی یگ ہے اور ایک دو اور ٹائپس ہیں۔ آئی پی ایل جو ہے پرانی ٹیکنالوجی ہے جو سب سے پہلے آئی تھی، جو لیزر کو بیسکلی ہیئر کی جو روٹ ہے اور ہیئر کا جو شافٹ ہے اس کو، ہیئر کی روٹ کو جا کے برن کرتی ہے، پراپر برن کرتی ہے۔ اچھا، اب جو لیٹسٹ اس میں ہے کمرشل اویلیبل میں، وہ 5-6 پرانی ٹیکنالوجیز کے بعد جو 2022 میں سب سے پاپولر ہوئی ہے، وہ ہے آپ کی ڈائیوڈ لیزر، جو میرے کلینک میں بھی ہے، 2022 کا ماڈل ہے، اور یہ سب سے لیٹسٹ ہے۔ فیمس یہ سب سے کیوں ہیں؟ کیونکہ جو پرانی لیزرز تھیں، جو آئی پی ایل ٹیکنالوجی تھی، یا جو جلانے والی لیزرز ہیں، ان میں ایک تو آپ کو گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے پراپر، نمبر 2 کلائنٹ کا جو اس کے اندر کمرشل مشین کے اوپر چونکہ فریکوینسی اور پلسز اور انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ کمرشلی یوز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ہم نے مطلب بہت اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ہوم مشین کے، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے جو پرانی ٹیکنالوجی تھی، تو لڑکیاں، بچے، لڑکے، خواتین جو تھیں وہ بالکل مطلب بھاگ جاتے تھے کہ یار ہم نے نہیں کرانی ہے لیزر، ایسی لیزر سے بہتر ہے کہ ہم گھر پہ ٹھیک ہے، ہم کچھ اور کر لیں گے۔ لیکن یہ جو ڈائیوڈ لیزرز لیٹسٹ آئی ہیں، اس میں یہ بہت اسکن فرینڈلی ہے، بہت پیشنٹ فرینڈلی ہے، کلائنٹس بہت خوش ہیں۔ ایون جو پرائیویٹ پارٹس ہے، جو برازیلین یا بکینی ایریا ہے، اس کے اوپر بھی بچیاں بڑے آرام سے کروا لیتی ہیں، اور خواتین بڑی دور دور سے ہماری بچوں کو انعام دے رہی ہوتی ہیں کہ بھئی میری بیٹی نے جو ہے، یا میرے گھر میں ہم لوگوں کی جو خواتین ہیں ان سب نے لیزر کروا لیا، بیکاز دیٹ از سچ اے پرابلم کہ آپ کو جو یہ پرائیویٹ پارٹس کے بال ہیں، اگر ان کو آپ یہ یوز کرتے رہیں، شیور یوز کریں، یا آپ ان کو ویکس نہ کریں، یا آپ ان کو شیور یا ریزر یوز کریں، تو یہ موٹے سے موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں یہ بال، اور ایک ایک جو ہیئر فالیکل ہے، ایک ایک جو سوراخ ہوتا ہے بال کا، اس میں سے 10-10 12-12 بال بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پلس اس کی تھکنس بہت انکریز ہو جاتی ہے لوہے کے ٹچ ہونے سے۔ تو چاہے وہ آپ کا ٹرمر ہے یا چاہے آپ کا ریزر ہے، دونوں سے آپ کو یہی رزلٹ ہے، اور پھر شدید خارش اور کھجلی اور بالوں کی وجہ سے وہاں پہ انفیکشن اور پانی اور ڈفرینٹ طرح کے ایڈما ہو جاتا ہے، یہ سارے پرابلمس کے ساتھ خواتین پھر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیزر کا، ڈائیوڈ لیزر کی ہی ابھی ہم بات کریں گے، کیونکہ جو باقی ٹیکنالوجیز ہیں، ایک تو وہ پرانی ہیں، وہ آبسلیٹ ہو گئی ہیں، ان کو لوگ برداشت نہیں کر پاتے فیس کے اور باڈی کے اوپر۔ نمبر 2 ان ٹیکنالوجیز کے لیے پھر آپ کو اتنی پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈفرینٹ کلینکس نے چارجز بہت کم کر دیے ہیں، ہم نے بھی بہت کم کیے ہوئے ہیں۔ میرا تو بیسکلی کم کرنے کا نظریہ یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یار لوگ جو ہیں نا، وہ ایک گو میں سیشنز لیتے رہے اور ان کے بال ختم ہو جائیں، کیونکہ جب پیکیجز بہت مہنگے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کبھی پلکنگ پہ چلے گئے، کبھی ویکسنگ پہ چلے گئے، کبھی ہمارے پاس آ گئے، تو یہ کبھی کسی کلینک چلے گئے جہاں ڈیل کم مل گئی، تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لگی تو رہتی ہیں لیکن ان کے بال کبھی بھی کم نہیں ہوتے۔ تو ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے میں نے تھوڑے سے پیکیجز کم کر دیے کہ یار چلو جو کروا رہا ہے ایک بندہ، اس کو فائدہ تو مل جائے نا، اس کے بال پراپر سیشن سے ختم تو ہو جائیں، کسی کو پراپر ایک تھیراپی مل جائے۔ اچھا جی، اب ڈائیوڈ لیزر کا جو فائدہ ہمیں نظر آیا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، اور جو کلینکس کا بھی ایکسپیرینس ہے پرانی ٹیکنالوجی سے، کہ کلائنٹ جو ہے جب ایک دفعہ کرواتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اسپیشلی چھوٹی بچیاں 14 16 18 والی، وہ بالکل ریگولر آ رہی ہیں، اپنے ریگولر سیشنز لے رہی ہیں۔ تو ہمارے ٹائمز میں تو یہ چیزیں اتنی کامن نہیں تھیں، اینڈ آئی وانٹ ٹو سیل aesthetics ٹو masses. I don't want to sell aesthetics to elites. Elites تو ٹرکی سے، یورپ سے، دبئی سے، ہر جگہ سے جا کے کرا لیتے ہیں،
تو مسئلہ تو عام لوگوں کا ہے، ہم نے تو عام لوگوں کو سہولت دینی ہے. تو اس میں آئی ایم لوکنگ ایٹ ویری گڈ ریزلٹس، کیونکہ لوگوں کی پرسسٹنس بہت بڑھ گئی ہے ان کا، کیونکہ چارجز جو ہیں وہ بہت ایزی، بہت چارجز ریزنیبل ہیں، مشین لیٹسٹ ہے، کلائنٹس کو سیٹسفائڈ ہیں ود دا ورک ایفیشنسی آف دا اسٹاف، اور انوائرمنٹ از ویری کمفرٹیبل فار دا وومن. تو یہ سب چیزیں جو ڈائیوڈ لیزر میں آ رہی ہوتی ہیں. نمبر 2، کمرشلی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک پلس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کا کام آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے 40 منٹس میں. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ود دا ہوم لیزر جو فلپس کی یا گھر میں جو ہوم لیزرز آ رہی ہیں، اس کے اندر جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ سب سے پرانی ٹیکنالوجی ہے، IPL ٹیکنالوجی جسے ہم کہتے ہیں. اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کو کوئی اچھی مشین مل جائے، یعنی اگر آپ کو کوئی اچھی وینڈر، میں اکثر لوگوں نے چائنیز لے لی ہیں یا کورین لے لی ہیں، وہ سستی مل رہی ہیں نا. چائنیز مشین میرے خیال میں مجھے کچھ لڑکیوں نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ یوز کی 30-40 thousand کی لے لی. اب IPL جو ہے وہ سب سے پرانی ٹیکنالوجی ہے جو سب سے پہلے آئی تھی. تو IPL اسٹینڈس فار انٹینس پلسڈ لائٹ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. ہوم IPL ہیئر ریموول ڈیوائسز جو ہیں یہ جینٹل پلسز آف دا لائٹ دیتے ہیں ٹو دا روٹ، ہیئر روٹ کو. دس میکس دا ہیئر گو ان دا ریسٹنگ فیز. دا ہیئر you have falls out and gradually your body grows less hair in that area. That smoothness lasts for a long time too. تو اسکن اسموتھ بھی ہوتی ہے کیونکہ اسکن ایک طرح سے برن ہو رہا ہوتا ہے، اور جینٹل برن ہے. جو ہوم لیزرز ہوتی ہیں ان کے اندر وہ والی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ آپ فریکوینسی، آپ اس میں انرجی، پلسز، آپ ہر چیز سیٹ کر سکیں، ایسی اس میں پروویژن نہیں ہوتی. نمبر 2، ہم نے اسکن کا جو کلر ہے اس کے حساب سے بھی مشین کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے. ڈارک کلر کے لیے اور سیٹنگ ہوتی ہے، لائٹ کلر کے لیے اور ہوتی ہے، بالکل ڈارک کے لیے بالکل ڈفرینٹ سیٹنگ ہوتی ہے، اور بالکل ڈارکسٹ جو اسکن ٹون ہے اس کی سیٹنگ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو ڈفرینس سمجھنا ہے، ہوم لیزر جو گھر پہ اپلائنسز مل رہے ہیں اور جو کمرشل مل رہے ہیں، تو ڈفرینس یہ ہے کہ ایک تو وہ سب سے پرانی ٹیکنالوجی ہے، اور جو ڈائیوڈ ہے وہ سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. نمبر 2، چونکہ وہ پرانی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے اسی لیے وہ اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز میں بنا دیے تاکہ وہ لوگوں کو سیل آؤٹ کر سکیں. اچھا رزلٹ جو ہے جیسے چائنیز، کورین 30,000، 10,000، 15,000، 70,000، 80,000، اس سب کی مشینز جو ہیں نا وہ ڈفرینٹ ورژن میں نے لوگوں کے پاس سنا ہے، دیکھا ہے، پوچھا ہے. اس کا ریویو یہ ہے کہ مشین تھوڑی دیر بعد گرم ہو جاتی ہے. اس قسم کی مشین جو ہوتی ہے اٹ گیٹس ہاٹ. یعنی مجھے میری کچھ کلائنٹس نے بتایا کہ جی مجھے صرف فیس کا لیزر کرنے میں جو آپ 5 منٹ میں کر دیتے ہیں، ہمیں 5 سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے فیس لیزر میں. جو یہ والا ایریا یہ ہوتا ہے کون سا سب کے منہ پہ ریچھ کی طرح بال ہوتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے آلموسٹ ڈاکٹر صاحب 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں مشین کو ٹھنڈا کر کے یوز کرنے میں. یہ میں نمبر 2-3 کوالٹی کی جو مشینیں بک رہی ہوں اس کی بات کر رہی ہوں. تو میں نے کہا آپ نے اپنی باڈی پہ کی ہیں؟ کہتی باڈی پہ کیا کرنا ہے، مشین اتنی گرم ہو جاتی ہے اور وہ ہاتھ جلنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر کئی دفعہ جو سستی مشینز ہیں ان کے ساتھ پھر ڈفرینٹ پورٹس نہیں ہیں، یعنی ڈفرینٹ ایریاز کے لیے، انڈر آرمس کے لیے، انڈر لیگس کے لیے، آپ کی فیس کے لیے، ٹمی کے لیے، لیگس کے لیے، ہر ایک کے لیے الگ الگ جو مہنگی والی مشینز ہیں ہوم لیزرز. اس میں جیسے جو فلپس کی بہت مہنگی، سب سے مہنگی آئی تھنک 2-2.5 لاکھ کی ہے وہ، اور وہ بھی اگر آپ باہر سے لے کے آتے ہیں یعنی US سے یا UK سے لے آئیں، یورپ سے لے آئیں، ان کے واٹس اور ہمارے واٹس ایک ہی ہیں، لیکن جو US ہے وہاں پہ 120 واٹ چلتا ہے. تو وہ جو ہے دیٹ از دا اونلی ریلائبل مشین کہ اگر آپ نے فلپس کی جو لیٹسٹ ماڈل ہے وہ لے لیا ہے، اس میں کارڈلیس بھی آ رہی ہے اور کارڈ والی بھی آ رہی ہے. آلدو کارڈ بہت لمبی ہے، اگر آپ کو ماڈل میں ڈفرینس لگے، پرائس میں بہت ڈفرینس ہے کارڈ لیس اور کارڈ فری میں، لیکن آپ کارڈ والی ہی لے لیں کیونکہ کارڈ بہت لمبی ہے اور پرائس میں کافی فرق ہے. اچھا، اس کے اندر آپ کو 6-7 ڈفرینٹ آگے لگانے والی نا، مشین کے آگے لگانے والے وہ ڈفرینٹ پروبز ملتے ہیں، کارٹریجز، گیجٹس ملتے ہیں جو ڈفرینٹ ایریاز کے لیے ہیں. پلس اس کی سیٹنگز اویلیبل ہیں کہ آپ نے
آپ پرائیویٹ پارٹ میں کون سی سیٹنگ کرنی ہے، کہاں پہ کیا کرنی ہے. جو کورین چائنیز مشینز ہیں ان میں یہ ساری پروویژنس موجود نہیں ہیں، اور ان کی جو لانجیوٹی ہے وہ بالکل بیکار ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 گھنٹے میں فیس کی لیزر ہوتی ہے. تو یا تو آپ نے انویسٹ کرنا ہے نا ہوم لیزر پہ، تو پھر آپ، اور ٹیکنالوجی فلپس کی جو لیٹسٹ مشین ہے اس میں بھی IPL ہی ہے، یعنی وہی پرانی ٹیکنالوجی ہے، وہ ڈائیوڈ نہیں ہے یا ND-YAG نہیں ہے یا کوئی اور ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو ٹیکنالوجی پرانی ہے. آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ چاہے یورپ میں ہیں، ہاسٹل میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، تو آپ اپنی لیزر کر سکتی ہیں بجائے کہ آپ ویکسنگ اور تھریڈنگ والوں کو ڈھونڈیں. نمبر 2 یہ کہ ہمارے ہاں جب لڑکیاں آتی ہیں تو ہم ان کی پہلے شیونگ یا ٹرمنگ کرتے ہیں، اس میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے. پھر اس کے بعد لیزر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، آلدو کمرشل ہوتا ہے، بہت فریکوینسی ہائی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اچھا، اب آپ کو میں ایک اور ٹپ دے دیتی ہوں آج اس حوالے سے کہ اگر آپ چاہے کمرشلی کہیں سے لیزر کروا رہی ہیں کسی کلینک سے، یا آپ گھر پہ خود کرنے لگی ہیں، تو آپ یہ کریں کہ 24 گھنٹے پہلے یہ لیزر کی اپنے جو اس کے ساتھ سٹینڈرڈ آتا ہے نا آپ کا ایک فارمیٹ، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ ایک دن پہلے 24 آورز پہلے آپ اپنے بالوں کو ٹرم کریں، کیونکہ جو نیچے والا روٹ ہوتا ہے لیزر کا وہ 24 آورز میں تھوڑا سا گرو کر جاتا ہے. اور جب وہ روٹ گرو کرتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں لیزر کے تھرو برن کرنے کے لیے جتنی سی گروتھ چاہیے ہوتی ہے ایک دن کی 24 آورز کی، اس سے ہم آپ کے سیشن جو ہیں وہ 12 سے 8 پہ آ سکتے ہیں. جب ابھی آپ میرے پاس آئیں، میں نے ابھی ٹرم کیا اور میں نے اسی وقت لیزر یوز کی، تو نیچے ہیئر کے روٹ کی بالکل بھی کوئی اتنی زیادہ کوئی مطلب کوئی کوالٹیٹیو قسم کی کوئی والیومیٹرک ہمیں نظر نہیں آتی ہے گروتھ. تو اس لیے آپ نے ہمیشہ چاہے گھر پہ لیزر کریں یا چاہے آپ باہر سے کروا رہی ہوں، ایک دن پہلے 24 آورز پہلے آپ نے گھر پہ ٹرمنگ یا شیونگ کر لینی ہے، تاکہ نیکسٹ ڈے جب آپ لیزر سیشن لیں تو نیچے جو آپ کا ہیئر ہے اس کی اتنی اچھی گروتھ موجود ہو کہ آپ کو کچھ اچھے ریزلٹس مل رہے ہوں. یہ بات کر لی کہ جو ہوم لیزرز ہیں اٹس اے ویری گڈ آپشن. لیکن ٹائم بہت لگتا ہے، آپ نے شیونگ بھی خود کرنی ہے، آپ نے لیزر بھی خود کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں گھر میں کرتے ہوئے ایک ٹانگ کے اوپر ہمیں کوئی مطلب ایک لیگ پہ ہی ہمیں گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی اگر آپ اور اس کی ٹیکنالوجی چونکہ تھوڑی پرانی ہے اس لیے وہ برن بھی کرتی ہے. تو اگر آپ میں اتنی کیپیبلٹی اور ڈیڈیکیشن اور پرسسٹنس اور ریزیلینس ہے کہ آپ یہ لیزر یوز کرنا چاہتی ہیں، دیٹس ویری گڈ. آپ گھر پہ لیزر لیں، لیکن پلیز اپنے پیسے جو ہیں وہ چائنیز، کورین یا ادھر ادھر کی مشینز پہ مت ویسٹ کریں. فلپس کی جو لیٹسٹ مشین آ رہی ہے اس میں آلدو ٹیکنالوجی وہی IPL ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے ریزلٹس بہتر ہیں. برننگ آپ کو تھوڑی سی فیل ہوگی اس سے بھی، کیونکہ بھی وہ بھی فلیش کو جلاتی ہے. تو ڈائیوڈ جو لیزرز ہیں، ایک تو یہ لیزر خود اس کی پلس بہت اسکن فرینڈلی ہے. اچھا، ہمارے پاس اب لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ پوری باڈی کے اوپر لیزرز کے برنز ہیں جس کے ساتھ پیشنٹس رپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کمرشل بھی ہیں اور یہ گھر پہ بھی جنہوں نے خود یوز کیا ہیں یہ وہ لوگ بھی ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل یوزنگ دا لیزر. کئی لوگ اگریسو ہو کے گھر میں جو ہے نا وہ سیٹنگز کو اتنا ہائی کر دیتے ہیں، فریکوینسی اور انرجی اتنی بڑھا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جی ہمارے جو بال ہیں نا وہ جلدی چلے جائیں گے. تو بالوں نے جلدی تو کیا جانا ہوتا ہے، ان کی پوری جلد وہاں سے جل جاتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس کہ گھر پہ کرتے ہوئے آپ نے پہلے پورا لیزر کا پروسیس پڑھنا ہے، بالوں کا پروسیس پڑھنا ہے. جو اندر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کبھی بھی سیف زون آف انرجی سے باہر مت لکھنے. جو انہوں نے ریکمینڈ کیا اس سے تھوڑا اپنی پاور نیچے رکھیں. سیشنز تھوڑے ایکسٹرا ہو جائیں گے لیکن آپ کی اسکن کبھی جلے گی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو رزلٹس کی جلدی بہت ہوتی ہے اور اس چکر میں لوگ بہت نقصان کر لیتے ہیں اپنا. اس کے علاوہ آپ کو نہ صرف لیزر تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب ڈائیوڈ لیزر میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ لیزر خود برن نہیں کر رہی ہوتی، لیزر کی جو ٹائپ ہے، جو اس کی انہوں نے مینوفیکچرنگ ہے، جو لیزر کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، دیٹ از ویری فرینڈلی. ایون میں نے خود بھی
बहुत दफ़ा की है तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं हुआ। और मेरी बेटियाँ, कज़न्स वग़ैरह और जगहों से हम पहले करवा रहे थे, जब से मशीन आई उन्होंने यहाँ शुरू किया तो सब ने यही फ़ीडबैक दिया कि मुझे पेन नहीं हुआ बिल्कुल भी, जैसे हर जगह पे होता है। सो दे वर वेरी हैप्पी टू गेट इट डन ऑल ओवर द बॉडी। तो नंबर 2 ये कि उसके जो हेड है उसके आगे ही एक कोल्ड हैमर है, यानी कोल्ड हैमर का मतलब है कि वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है। तो जहाँ आप लेज़र कर रहे होते हैं वहाँ आपकी ठंडक से पहले वो नम करता है जगह को, और फिर जब ऊपर लेज़र की बीम जाती है तो आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है कि मुझे कोई पेनफुल काम हुआ है। और ये चीज़ आपको होम लेज़र में नहीं मिलती। तो चाहे आप कमर्शियली लेज़र लें, चाहे आप होम लेज़र यूज़ करें, बी वेरी केयरफुल कि अपने जो टेक्नीशियंस हैं, यानी अब जब लोग मेरे पास बर्न स्किन लेके आते हैं तो मैं फ्रैंकली उनको एक बात कहती हूँ कि यार आपने डेफिनेटली डॉक्टर करीब को या उस टेक्नीशियन को या जहाँ पे भी आपने बड़ा ही ज़ोर लगाया होना है कि डॉक्टर साहब बस 2 सेशन में हो जाए, बस 3 सेशन में हो जाए। इस तरह मत किया करें, क्योंकि जब आप अगले बंदे को अंडर प्रेशर लेके आते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो बेचारा कुछ ना कुछ प्रेशर में तो आएगा ना, वो कुछ तो करेगा। वो कहेगा अच्छा यार अगर अब इसका एक सेशन भी फालतू हो गया ना तो यहाँ एक इस बंदे ने शोर डाल देना है। तो अंडर प्रेशर आके भी कई टेक्नीशियंस जो हैं वो कहते हैं यार इस बंदे ने मेरी जान इतनी खाई हुई थी तो मैं क्या करूं। ऑल्दो उनको नहीं करना चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि यार 2-4 सेशन ज़्यादा जो है ना उसका ख़र्चा कम है एज़ कम्पेयर टू सारी ज़िंदगी ये जो तुम अपनी स्किन जला लोगे तो वो कभी भी ठीक नहीं होगी। नंबर 2 ये है कि जब भी आप लेज़र शुरू करें आपने याद रखना है कि बालों की जो ओरिजिन है, थिक मोटे बाल हैं, उस पे आपने ज़्यादा गौर करें कि ये क्यों आ रहे हैं, इनको इतना मोटा नहीं होना चाहिए, और अगर ये एकदम से मोटे हो गए हैं तो दैट इज़ मोर ऑफ़ अ कंसर्न। और आपको अपने अगर आपको समझ नहीं आती है किसी बात की तो आप मैं चूँकि एज़ गायनेकोलॉजिस्ट हर एक ऐसे मसले को साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ही देख रही होती हूँ, मेरे को अलहदा से फ़ीस नहीं ले रही होती। अगर आप मेरे से दूर हैं और आप दुनिया के किसी और हिस्से में हैं या आप किसी और शहर में हैं तो लोग फिर फ़ोन पे पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब फिर हम किस डॉक्टर को दिखाएं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं हार्मोन स्पेशलिस्ट, उसे हम कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आपने फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। हार्मोन स्पेशलिस्ट कराची में आगा खान में बैठे हुए हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में ही मिलेंगे। आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे डॉक्टर साहब मोटे बाल आ रहे हैं, आप मेरे हार्मोन्स चेक करें, आप मुझे चेक करें कि मैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। और अमूमन गायनी वाली जो ख़वातीन हैं मैंने देखा है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी कि वो पॉलीसिस्टिक का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत दूर तक उस तरह नहीं लेके जाती जैसे जैसे मैं लेके जाती हूँ। मैं तो लेके जाती हूँ क्योंकि मैंने फिर इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है अलहदा से कि बालों का, पीसीओडीज़ का, इनफर्टिलिटी का, सब फर्टिलिटी का, इन सब चीज़ों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और ये चीज़ें जो हैं फिर औरतों के पीरियड्स का इरेगुलर होना, फिर उनके वेट गेन, फिर डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। और इसमें अगर आपको कहीं पे भी लगे कि यार मेरा जो डायग्नोसिस है वो डिप्रेशन का बन रहा है तो प्लीज़ साइकेट्रिस्ट से रुजू करें, साइकेट्रिस्ट से मिलें। साइकेट्रिस्ट आपके गेम चेंजर हो सकते हैं इन लाइफ। वो आपका जो ये डेड पुराना इंजन है जिसके अंदर अभी बजाय नेगेटिव ख़यालात और बुरी सोचें भरी हुई हैं और सिर्फ आप माज़ी की बातें सोचते हैं या आगे की बातें या बुरी बातें सोचते रहते हैं या आप किसी एक रट में फंस गए हैं, तो वो आपके इंजन को उस आपका ये जो इंजन है इसको ये सही चलेगा तो कुछ होगा ना। अब नहीं डॉक्टर साहब मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं साइकेट्रिस्ट के जाऊँ। नहीं डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं डिप्रेशन का डायग्नोसिस है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी भी डॉक्टर के जाऊँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो फिर दवाइयों की आदी हो जाऊँगी। देखिए आप बुरी डिप्रेशन की भी तो आदी हो गई हैं। आप डिप्रेशन में रह के गलत खाने की आदी हो गई हैं, डिप्रेशन ईटिंग की आदी हो गई हैं। आप नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन खुद एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है और इसकी भी मेन रीज़न आपके उल्टे सीधे हार्मोन्स होते हैं। तो आपको इन सब जो पोस्टपार्टम में कई औरतों के ख़राब होते हैं और सारी ज़िंदगी एड्रेस नहीं होते। तो प्लीज़ ये जो मैंने बातें की हैं कि बालों की ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, अगर आपका वेट साथ बढ़ रहा है तो सिर्फ लेज़र करने से कुछ नहीं होगा। आपको लेज़र के नीचे जहाँ से ब्लड में से, स्किन में से बाल निकल रहे हैं उसकी मेन वजूहात पे काम करना पड़ेगा।
اور ایونچولی ون فائن ڈے آپ کو یہ خبر ملے گی کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. آپ نے کچھ نہیں آپ کو سمجھ آتا 1000 جمپنگ جیکس کر لیں, کمرے میں کھڑے ہو کے صبح شام 1000 صبح کر لیں, 1000 رات کو کر لیں, اپنا کلین ایٹنگ شروع کریں, ڈیٹاکس شروع کریں. اور اپنے مسائل کے لیے اگر آپ میرے سے رابطہ نہیں کر سکتی, آپ اینڈوکرینالوجسٹ, کسی کوالیفائڈ ہارمون اسپیشلسٹ, یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں پاکستان میں تھوڑے کم ہیں ابھی, عموماً باہر سے آتے ہیں. اور مجھے جہاں پہ لگتا ہوتا تھا, مجھے 20 سال ہو گئے ہیں, تو میں پھر اینڈوکرینالوجسٹ سے بھی ہیلپ لیتی تھی, وہاں بھی پیشنٹس بھیجتی تھی. پھر میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا اور پڑھنا شروع کیا کہ بھئی یہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تاکہ میرے کلائنٹ کا ڈبل خرچہ نہ ہو کہ پہلے میں ادھر جائیں پھر میرے پاس آئیں. تو آئی لرنڈ اٹ آل اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, ناٹ ان اے کوئک وے. تو آپ بھی یہ سب چیزیں سیکھ سکتی ہیں, اور لیزر کے علاوہ آپ نے ان چیزوں کو فوکس میں رکھنا ہے, اور زیادہ ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کہ بال موٹے کیوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک اور بات ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی نیٹ پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کہ 8 سے 12 سیشن میں بال چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اب گوگل پہ لکھا ہوا ہے, یہ گوگل بالکل ٹھیک کہتا ہے, گوگل کبھی غلط نہیں کہتا. اب گوگل نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ ہے گوریوں کا. ہم گوریوں کے دیس کی بات کر رہے ہیں, جہاں مشین بنتی ہے وہ بھی گورے ہیں, جہاں کا ڈیٹا ہے وہ بھی گورے ہیں, جہاں سے مشین آئی ہے وہ بھی گوروں کا دیس ہے. تو ہم نے تو ہمارا بھلا مسلمانوں کا کیا تعلق, سوچے نا, ہم ریسرچ سے, ہم تو کاپیاں بناتے ہیں, بلکہ ہمیں تو کاپی بنانی بھی نہیں آتی. کاپی بنانی بھی چائنیز کو آتی ہے, ہمیں تو نہیں آتی کسی چیز کی کاپی بنانی. ہم چائنیز کی بنائی ہوئی چیز کی بھی کاپی نہیں بنا سکتے. تو ریسرچ کرنا, ایک مشین بنانا, پھر اس کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا, ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ ہمارا مسلمان کا تو یہ کام نہیں ہے. تو یہ کام گوروں نے ہی کیا, انہوں نے اپنی ہی خواتین کا ڈیٹا کلیکٹ کیا, اور انہوں نے اپنی ہی خواتین کا پھر ڈیٹا بتایا نیٹ کے اوپر. اور جو ہمارے لوگ بہن بھائی باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بیوٹی پارلر کے اندر ویکسنگ کا سیکشن نہیں ہوتا ہے. تو ان کے تو پہلے ہی تھوڑے روئیں سے ہوتے ہیں. اگر روئیں والے بالوں کے اوپر وہ اپنی مشین کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ تھوڑا رواں جو ہے یہ چلا جائے گا 8 سے 12 سیشن میں, تو ہمارے تو ماشاءاللہ ریچھوں جیسے بال ہیں ہم لوگوں کے. ایتھنیکلی, کلچرلی, برا نہ منائیے گا, میرے خود ہماری فیملی میں, ہم تو ایشینز ہیں, ہمارے تو بال بہت زیادہ ہیں, ہماری تو باڈی پہ بال بہت زیادہ ہیں. اور اس کا تعلق پی سی او ڈیز یا ہارمونز یا ہمارے کھانے پینے یا موٹاپے سے بہت بعد میں آتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون سے یا کورٹیزول سے یا ایلڈوسٹیرون سے. اس کا تعلق یہ ہے کہ ایتھنیکلی, جینیٹیکلی, کلچرلی ہمارا جو سب یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن ہے, عربک لوگ بھی, ان کے بال بہت موٹے ہیں. تو ان کو تو کم سے کم 12 to 25 سیشنز چاہیے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر وہ ساتھ اپنا ڈائٹ بھی چینج کریں, ساتھ اپنے ہارمونس پہ بھی بات کریں. تو جو گوروں کے اسٹیٹسٹکس لکھے ہوئے ہیں, پلیز ان کو گوروں کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ ان کے پارلرز میں کوئی ویکسنگ کا سیکشن نہیں ہوتا, وہ ویکس نہیں کرتی ہیں بالوں کو. ہاں, وہاں پہ جو افریکنز رہتے ہیں یا باقی لوگ رہتے ہیں جن کے بال موٹے ہیں یا جو شیونگ کانسٹنٹلی کرتی ہیں, وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. لیکن اس وقت ہم جینیٹیکلی اور ایتھنیکلی ان کے بال کیسے ہیں اور اس کا ریشو کیا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ یہ ہوم لیزر اور جو ہماری کمرشل بیس لیزر ہے, اس کا ایک چھوٹا سا کمپیریزن جو ہے وہ آپ کو اس سے کوئی انفارمیشن ملی ہوگی. آپ کے مزید کوئی کویسچنز ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیں, ڈائریکٹ میسیجز کریں. آپ کے میسیجز کے بنیاد پر ہی ہم ویڈیوز ڈیزائن کرتے ہیں, کیونکہ وہی ان ڈیمانڈ ٹاپک ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو بتانے میں, سمجھانے میں فائدہ ہوتا ہے کہ یار کسی نے پوچھا ہے تو ہم اس چیز کو ایکسپلین کریں. تو دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے گھر میں خوش رہیں. اپنے آپ کو خوش رکھنا ایک بہت بڑا کام ہے. خوش رکھنے کی گولیاں بازار میں نہیں ملتی. خوش رہنے کا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ کی جتنی بلیسنگز ہیں وہ صبح اٹھ کے کاؤنٹ کر لیں. ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آپ چھت کے نیچے بیٹھی ہیں, ناشتہ کیا ہے, چائے پی ہے, باہر بم نہیں پھوٹ رہے, کوئی لڑ نہیں رہا, کہیں کسی کے ساتھ بلاتکار نہیں ہو رہا, کہیں خدا نخواستہ کشمیر فلسطین کے حالات نہیں ہیں,
آلدو ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہوئے، بہت ہی ایمان کی کمزوری کا مقام ہے، یہ بہت ابتر مقام ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ بناؤ سنگھار کر کے میں آپ سے ایسے باتیں کر رہی ہوں کہ جی شکر ادا کریں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ آلدو یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا چاہیے تھا، اور اپنا آرام کا ہمیں اتنا شوق ہے نا اپنی زندگیاں سکون میں رکھنے کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں ہمارے ایمان کی کمزوریوں پہ، ہمارے چھوٹے تنگ دلوں پہ، ہماری جو یہ دنیا کا ایک رغبت ہے، ہماری مٹیریل کی رغبت ہے، ہمیں شوق ہے آرام دہ زندگی رہے، کوئی ہمیں ٹینشن نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ جو ایک بے ایمانی کا اور ایک لاغر ضعیف سا ہمارا ایمان ہے، اور اس پہ دڑا دڑ نمازیں چل رہی ہیں اور پٹاخے پھوٹ رہے ہیں شب رات پہ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ہم اس قابل تو نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال خوش رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں پلیز، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو خوش رکھنا۔ اگر آپ کبھی اوپر سے آسمان سے اللہ میاں آپ کو دیکھیں اور ہم ایسے ناشکری کی حالت میں بیٹھے ہوں، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اللہ تعالیٰ سوچیں گے یار میں نے اسے کتنا کچھ دیا ہے، میں تو کئی دفعہ صرف اس لیے خوش رہتی ہوں کہ یار اوپر سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے، میرا کوئی نوکر ہو نا گھر میں بہت ہی زیادہ سڑیل موڈ میں رہے، اور میں کہتی ہوں یار تمہاری شکل دیکھ کے نا مجھے پرابلم ہوتی ہے، تم چلے جاؤ، تم یہ ایکسٹرا پیسے لو اور جاؤ، بیکاز خوش رہنا بھی ایک اسکل ہے، اس کے لیے قناعت اور شکر گزاری۔ تو ابھی بہت زیادہ شور مچ گیا ہے، اب میں چلتی ہوں، اینڈ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اسٹے بلیسڈ۔